الحمد لله الذي رزقنا نعمة الأولاد وجعل أحسن تربيتهم سببا للنجاة وللهداية إلى سبيل الرشاد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الأشهاد. محترم ناظرین و سامعین، جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے بچوں کی اسلامی تربیت کریں اور اسلامی آداب سے روشناس کروائیں. یقیناً اولاد اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور عظیم تحفہ ہے. جہاں یہ اولاد نعمت اور تحفہ ہے وہیں آزمائش اور فتنے کا سبب بھی ہے. انسان اولاد کے ذریعے فلاح و بہبودی حاصل کرتا ہے، دنیاوی و اخروی نجات کا مستحق بنتا ہے، تو دوسری طرف انہی اولاد کے ذریعے ہلاکت و بربادی کے دہانے پر گامزن ہو جاتا ہے اور دنیا و آخرت میں خسران اور نقصان کا باعث بن جاتا ہے. اسی لیے اگر تم دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ دنیا و آخرت میں خیر اور بھلائی کا معاملہ ہو تو اپنی اولاد کو اسلامی تربیت کے زیور سے مزین کرو، اسلامی آداب سے آراستہ و پیراستہ کرو. کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ کی احادیث میں سے ایک حدیث ہے، ترمذی اور احمد کی روایت ہے. آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن. گرچہ اس کی سند پہ کلام ہے، متکلم فی حدیث ہے، لیکن شریعت کے دوسرے نصوص اس کی تائید کرتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ کسی والد نے اپنی اولاد کو اچھے تربیت اور اچھے ادب سے بڑا کوئی اور انعام نہیں دیا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. یقیناً اسلامی تربیت کے زیور سے آراستہ کرنا، اپنی اولاد کو اسلامی تربیت سکھانا، یہ سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا تحفہ ہے جو والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں. سامعین، یقیناً اسلام زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رہنما اصول فراہم کرتا ہے، اور اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بھی رہنما اصول یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین سکھا دیں. آپ اپنے بچوں کو دین سکھا دیں، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا. سامعین، بے شک اسلامی تربیت اور اسلامی آداب سکھانا افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دعوت کا عمل بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ارشاد اور نصیحت بھی ہے، عمل اسوہ قدوہ نمونہ بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر فرد و افراد اور مجتمع کے لیے فائدہ مند بھی ہے. کیسے یہ عمل فائدہ مند نہیں ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ عمل افضل و اعلیٰ عمل نہیں ہو سکتا ہے جبکہ یہ انبیاء و رسول علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ابن کثیر رحمہ اللہ یزکیہم کی تفسیر میں لکھتے ہیں ویطہرہم من رذائل الاخلاق ودنس النفوس. وہ انہیں پاک کرتے ہیں برے اور گندے اخلاق سے اور برے نفوس، برے لوگ اور بری خواہشات سے. وہی اعظم مسئولیات الآباء تجاہ ابنائہم. اور والدین پر اولاد کے سلسلے میں بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، بہت سارے حقوق بنتے ہیں، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو اسلامی تربیت دیں، اسلامی آداب سے آراستہ و پیراستہ کریں، اس لیے کہ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو والدین پر اولاد کے سلسلے میں، اولاد کے حق میں عائد ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے. اسی لیے جب ہم آپ علیہ الصلاۃ کی زندگی پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ہر عمل،
ہر لمحہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ بچوں کی تربیت اور انہیں آداب سکھانے میں کتنا شوق رکھتے، کتنا جذبہ رکھتے، اور جب بھی آپ بچوں کے ساتھ ملتے، بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا آپ کا، تو انہیں اسلامی آداب سکھاتے، اسلامی تربیت دیتے۔ بہت سارے واقعات احادیث میں پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ ترمذی کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں آپ کے پیچھے تھا، آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے غلام، اے لڑکے، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، ان کو اپنا حفظ جا بنا لو، ان پر عمل کرو۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب کوئی چیز مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جب مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اللہ کے ساتھ اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، اللہ کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے، اس طرح کی وہ تعلیم دے رہے ہیں۔ آج یہی تعلیم والدین کو اپنی اولاد کے سلسلے میں دینا ضروری ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو یہی تعلیم دیں، اللہ کا تعارف کروائیں، اسلامی طریقہ سکھائیں، اسلامی آداب سکھائیں، اور انہیں صحیح تربیت اور صحیح اسلامی تربیت سکھائیں اور اسلامی آداب سے روشناس کروائیں۔ اور ایک واقعہ صحیحین کی روایت ہے، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما خود راوی حدیث ہیں، وہ خود صاحب واقعہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر نگرانی، آپ کی تربیت اور آپ کی رعایت میں رہا۔ ایک مرتبہ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن کے ادھر ادھر چلا جا رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ آپ نے فرمایا اے غلام، اللہ کا نام لو، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کتنا نرالا اور انمول اور محبتانہ طریقہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں نرمی سے، رفقت اور نرم دلی سے سمجھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آج ہمارے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو نرمی اور رفقت سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، محبت سے اسلامی آداب سکھائیں، اسلامی تربیت دیں۔ کیونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے تو ان کے ذہن بھی وہ چھوٹے ہوتے ہیں، اور بچوں کے ذہن کچی دیوار کے مانند ہوتے ہیں۔ جب آپ کچی دیوار پر کسی چیز کو ماریں گے، پتھر ماریں گے، تو پتھر اس میں جم جائے گا، اس سے مل جائے گا۔ ایسا ہی بچوں کا ذہن ہوتا ہے، بچوں کا ذہن ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ بچپن میں جو چیز ان کے ذہن میں ڈال دیں گے، جو تعلیم آپ انہیں دیں گے، وہی بات، وہی تعلیم، وہی چیز ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گی اور زندگی پر وہی عمل کرتے رہیں گے۔ اگر صحیح ہو، اچھا ہو اور احسن ہو تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر جو بات ان کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے صحیح نہ ہو، اچھی نہ ہو، تو نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی لیے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما کی جو
آپ علیہ السلام نے انہیں جو تربیت دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جو مجھے سکھائی بات، جو مجھے تعلیم دی، وَذَلِكَ طِعْمَتِي بَعْدُ، اور یہ میری طبیعت بن گئی، میری فطرت بن گئی اس کے بعد۔ وہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے جو انہیں تعلیم دی، جو انہیں سکھایا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات میری زندگی میں ایک تعلیم بن گئی، ایک فطرت بن گئی، ایک طبیعت بن گئی، جس پر میں زندگی پر عمل کرتا رہا۔ اسی لیے اولاد کی تربیت کرنا، انہیں اسلامی آداب سکھانا ضروری ہے۔ اسلامی آداب میں بہت سارے آداب ہیں، کھانے پینے کے آداب ہیں، سونے جاگنے کے آداب ہیں، سلام و کلام کے آداب ہیں، دوستی کرنے کے آداب ہیں، بڑوں کے ساتھ پیش آنے کے آداب، چھوٹوں کے ساتھ پیش آنے کے آداب۔ زندگی میں جتنے بھی معاملات آتے ہیں، ان تمام کے آداب سکھانا ضروری ہے، تاکہ وہ اسلامی ڈھنگ، اسلامی طریقہ، اسلامی نہج کے مطابق زندگی گزار سکے اور اسلامی تربیت اپنے اندر پیدا کر سکے اور اپنی اولاد کو بھی دے سکے۔ آخر میں اپنے ساتھی اور ہم فصل ہم کلاس ساجد عبدالباری عمری حفیظہ اللہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آداب کے سلسلے میں ایک سیریز نکالی اور اپنے ہی کلاس کے ساتھیوں کو آپ نے موقع دیا کہ وہ اپنی معافی ضمیر ادا کر سکیں، کچھ باتیں لوگوں آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی اس کوشش اور کاوش کو قبول کرے، اور ایسے ہی فلیتنافس المتنافسون کے مصداق ہم سب کو نیک اعمال میں اس طرح کے اعمال میں آگے بڑھنے اور سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں غور و فکر کرنے اور انہیں اسلامی آداب سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی انہیں تعلیم دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔